پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک غریب شخص کام کاج کی تلاش میں مختلف شہروں کی خاک چھانتا رہا، مگر اسے کوئی بھی کام نہ مل سکا۔ تھک ہار کر وہ چرچ میں چلا گیا اور اونچی آواز میں کہنے لگا، خداوندا تو مجھے کب تک غریب رکھے گا؟ پادری نے جب یہ الفاظ سنے تو اس شخص کو ڈانٹا کہ ایسے دعا نہیں کرتے۔ وہ غریب شخص کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، پھر آپ مجھے کوئی کام دے دیں تاکہ میں یہ الفاظ پھر نہ دہرا سکوں۔ پادری کہنے لگا، ٹھیک ہے، مجھے اس چرچ کے لیے ایک کاتب کی ضرورت ہے جو یہاں آنے جانے والوں کے علاوہ چرچ کے اخراجات کا حساب لکھا کرے۔ تم یہ کام سنبھال لو، ماہانہ $50 کے علاوہ کھانا اور رہائش بھی میرے ذمہ ہوگی۔ اس شخص نے فوراً حامی بھر لی۔ پادری نے اسے کھاتہ، رجسٹر اور قلم دے دیا اور یوں وہ شخص چرچ کا کاتب بن گیا۔ وہ روزانہ پادری کو ہر چیز کے متعلق تفصیل سے بتاتا رہتا تھا۔ جب اسے کام کرتے ہوئے ایک ہفتہ ہو گیا تو پادری نے کہا، ذرا اپنا حساب کتاب لکھنے والا رجسٹر لے کر آؤ تاکہ اس ہفتے کی آمدن اور اخراجات کا موازنہ کیا جا سکے۔ وہ شخص کہنے لگا، جناب مجھے تو لکھنا پڑھنا آتا ہی نہیں، میں تو زبانی ہر چیز کا حساب رکھتا ہوں۔ پادری نے کہا، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ تم لکھ پڑھ نہیں سکتے؟ مجھے تو ایسے شخص کی ضرورت تھی جو پڑھا لکھا ہو۔ تم میری طرف سے یہ $50 لو اور جا کر کوئی دوسرا کام تلاش کرو۔ وہ شخص $50 لے کر جب چرچ سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا دو شخص آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ایک شخص دوسرے کو کہہ رہا تھا کہ میں نے تمہیں $50 قرض دیے ہیں، اب تم ان سے کوئی تجارت کا کام کرو، اپنا نفع حاصل کرو اور بعد میں مجھے میری اصل رقم لوٹا دو۔ اس شخص نے جب یہ گفتگو سنی تو سوچنے لگا کہ $50 تو میرے پاس بھی ہیں، مجھے بھی تجارت کر کے دیکھنی چاہیے۔ وہ گیا اور بازار میں اچھی طرح گھوم پھر کر دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ اس شہر کے عمرا ٹماٹر سے روٹی کھاتے ہیں، مگر عجیب بات تھی کہ ٹماٹر وہاں اگتا نہیں تھا۔ دور دراز کے علاقوں سے جب ٹماٹر آتا تو طویل سفر اور گرم موسم کے باعث رستے میں خراب بھی ہو جاتا تھا۔ اس وجہ سے اس کام میں سرمایہ اور وقت کے خسارے کے پیش نظر بس 2-3 تاجر ہی یہ کام کرتے تھے اور وہ منہ مانگے دام بھی وصول کرتے تھے۔ اس شخص نے دور دراز کے علاقوں سے ٹماٹروں کو یہاں لا کر فروخت کرنے کا ارادہ بنا لیا۔ وہ پہلے بھی مختلف شہروں کا سفر کرتا رہا تھا، اسے پتہ تھا کہ کہاں پر ٹماٹر سستا اور کثرت سے پایا جاتا ہے۔ وہ سیدھا وہیں گیا اور وہاں سے جب ٹماٹر خرید کر لایا اور بہت کم منافع کے ساتھ انہیں فروخت کرنا شروع کیا تو پہلے دن ہی سارے ٹماٹر ہاتھوں ہاتھ بک گئے اور اچھا خاصا منافع بھی حاصل ہوا۔ اسے یہ کام پسند آ گیا اور پھر کرتے کرتے ایک دن وہ اس علاقے کا بڑا تاجر بن گیا۔ اس نے اپنے کام کاج میں ہاتھ بٹانے کے لیے نوکر بھی رکھ لیے۔ ایک دفعہ وہ سفر کرتے ہوئے کسی ایسی جگہ پر گیا جہاں ہسپانوی زبان بولی جاتی تھی، جس سے وہ نابلد تھا۔ وہ ایک ریستوران میں کھانا کھانے گیا تو اسے کھانوں کے نام پلے نہیں پڑ رہے تھے۔ اس نے اپنے ایک نوکر کو بلا کر کہا کہ ذرا ان کھانوں کے نام تو سمجھ کر مجھے بتاؤ۔ نوکر نے حیرانی سے کہا، جناب آپ اتنے بڑے تاجر ہیں مگر آپ کو ہسپانوی زبان نہیں آتی؟ اس شخص نے کہا، اس لیے کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ تو نوکر نے کہا، جناب آپ ان پڑھ ہو کر ایک بڑے تاجر ہیں، سوچیں اگر 2-4 جماعتیں پڑھ لیتے تو پتہ نہیں کتنے بڑے تاجر ہوتے اور آج نہ جانے کہاں ہوتے۔ اس شخص نے جواب دیا، ہونا کہاں تھا، اگر 2-4 جماعتیں پڑھ جاتا تو آج $50 ماہوار پر چرچ میں پادری کا کاتب ہوتا۔ ناظرین، امید ہے آپ کو یہ سبق آموز قصہ پسند آیا ہوگا۔ اس طرح کے ایک اور واقعہ بھی سنتے جائیے، لیکن اس سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سپورٹ کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور ساتھ ہی اچھا سا کومنٹ کر دیجیے۔ تو آئیے اگلے واقعے کی طرف۔ ایک مرتبہ ایک گھر میں چوری ہوئی اور چور اسی محلے کے تھے۔ چوروں نے گھر والے کو پکڑا اور زبردستی حلف لیا کہ اگر تو کسی کو ہمارا پتہ بتلائے گا تو تیری بیوی پر طلاق۔
اس بیچارے نے مجبوراً طلاق کا حلف لے لیا اور وہ چور اس کا سارا سامان لے کر چلے گئے۔ اب وہ بہت پریشان ہوا کہ اگر میں چوروں کا پتہ بتاتا ہوں تو مال مل جائے گا مگر بیوی ہاتھ سے نکل جائے گی، اور اگر پتہ نہیں بتلاتا ہوں تو بیوی تو رہے گی مگر سارا گھر خالی ہو جائے گا۔ تو مال اور بیوی کا مقابلہ ہو گیا، یا مال رکھے یا بیوی رکھے، اور کسی سے کہہ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ عہد کر چکا تھا۔ وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہوا اور بہت غمگین، اداس اور پریشان تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آج تم بہت اداس ہو، کیا بات ہے؟ اس نے کہا حضرت میں کہہ بھی نہیں سکتا۔ فرمایا کچھ تو کہو۔ اس نے کہا کہ حضرت اگر ہم نے کہا تو نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ اجملاً کہو، یعنی اشارے میں بتاؤ۔ اس نے کہا کہ حضرت چوری ہو گئی ہے، میں نے عہد کر لیا ہے کہ اگر میں نے ان چوروں کا پتہ کسی کو بتایا تو میری طرف سے اپنی بیوی کو طلاق۔ مجھے معلوم ہے کہ چور کون ہیں، وہ محلے ہی کے ہیں، لیکن اگر پتہ بتاتا ہوں تو بیوی کو طلاق ہو جائے گی۔ امام صاحب نے فرمایا کہ مطمئن رہو، بیوی بھی ہاتھ سے نہیں جائے گی اور مال بھی مل جائے گا، اور پتہ بھی تم بتاؤ گے۔ اس بات پر پورے کوفہ میں شور ہو گیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو ایک عہد ہے، جب وہ پورا نہ کرے گا تو بیوی کو طلاق ہو جائے گی۔ امام صاحب نے یہ کیسے کہہ دیا کہ نہ بیوی جائے گی اور نہ مال جائے گا؟ علماء اور فقہا پریشان ہو گئے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کل ظہر کی نماز تمہارے محلے کی مسجد میں آ کر پڑھوں گا۔ چنانچہ امام صاحب تشریف لے گئے، وہاں نماز پڑھی اور اس کے بعد اعلان کر دیا کہ مسجد کے دروازے بند کر دیے جائیں، کوئی باہر نہ جائے۔ اس میں چور بھی تھے۔ اس مسجد کا ایک دروازہ کھول دیا، ایک طرف خود بیٹھ گئے اور ایک طرف اس کو بٹھا دیا اور فرمایا کہ ایک ایک آدمی نکلے گا، جو چور نہ ہو اس کے متعلق کہتے جانا یہ چور نہیں ہے، اور جب چور نکلنے لگے تو چپ ہو کر بیٹھ جانا۔ چنانچہ جو چور نہیں ہوتے تھے ان کے متعلق کہتا جاتا تھا کہ یہ بھی چور نہیں ہے، یہ بھی چور نہیں ہے، اور جب چور نکلنے لگتا تو خاموش ہو کر بیٹھ جاتا۔ اس طرح اس نے گو بتایا نہیں مگر بتائے بنا سارے چور متعین ہو گئے کہ یہ سب چور ہیں۔ چنانچہ چور بھی پکڑے گئے، مال بھی مل گیا اور بیوی بھی ہاتھ سے نہیں گئی۔ یہ تدبیر کی بات تھی۔ ناظرین، آپ سے التماس ہے کہ جو واقعہ آپ کو زیادہ اچھا لگا کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔